جی دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خادم حسین رضوی کی کہانی کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کا مشن کیا تھا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خادم حسین رضوی کی بچپن کی تصویر ہے جس کے اوپر میرا آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے والد صاحب کا نام لال دین تھا۔ ان کے والد صاحب کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امامہ باندھا ہوا ہے، یعنی کہ اس دور کی جو پگڑی ہوا کرتی تھی وہ باندھتے تھے۔ خادم حسین رضوی ایک مذہبی خاندان کے اندر پیدا ہوئے اور ایک عالم دین بھی تھے، اور انہوں نے اپنا ضلع اٹک کے اندر وہ پیدا ہوئے۔ 22 مئی 1966 کو وہ ضلع اٹک کا ایک گاؤں نکا کلاں، جسے پرانا نام نکا توتا والا بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بابا جی جو پیدا ہوئے۔ بابا جی ایک دیہاتی علاقے کے آدمی تھے، قوم کے یہ عوان تھے، اور ان کا شجرہ نسب جو تھا وہ حضرت علی سے بھی جا ملتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی تو جو ہیں سید ہیں، تو یہ سید عوان خاندان، ان کے ساتھ وہ شجرہ نسب ملتا ہے حضرت علی کی دوسری بیوی سے۔ وہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں ایک سٹوری بتائیں گے۔ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اس کے بعد ان کو تمام احباب حافظ خادم حسین رضوی کہنے لگے، حافظ خادم حسین کہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے عالم دین کا کورس شروع کیا۔ یہ شہر آئے اور وہاں سے انہوں نے عالم دین کا بھی کورس شروع کیا۔ یہ بابا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوانی کے اندر بھی اسی طرح کی پگڑی باندھا کرتے تھے، اور ان کا یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ دوڑ بھی لگا رہے ہیں۔ وہ ایک کفر کے سامنے نہ جھکنے والے تھے، نہ بکنے والے تھے، اور نہ ہی وہ ڈرنے والے تھے۔ وہ ایک نہ ڈر آدمی تھے، اور انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا، اور ان کا ساری زندگی یہی مشن رہا کہ تاجدار ختم نبوت پہ کام کرنا، ناموس رسالت پہ پہرا دینا، اور جہاں کہیں بھی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تو سب سے پہلے میدان میں آتے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کے دین کو وقف کر دی، اور ساری زندگی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیتے دیتے ان کی گزر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ساری زندگی تھی دین کے اندر وقف کر دی تھی۔ غازی علم الدین شہید کا بھی یہ بہت واقعات سناتے تھے، اور ان کے ساتھ باقی جو سنی علماء تھے ان کی بہت دل سے عزت کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو سیفی بلادران ہیں، یہ ابھی آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور پیر سید افضال حسین شاہ صاحب، پیر میاں صاحب، اور باقی جتنے علماء کرام ہیں وہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دل کے ساتھ وہ ان کی دل کے ساتھ عزت کیا کرتے تھے۔ سنی جو تحریک تھی وہ بھی، اور سلسلہ سیفی جو تھے، انہوں نے تو اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ خادم حسین رضوی پہلے ایک مکی مسجد کے اندر مقاف کی جو مسجد تھی اس کے اندر امام تھے۔ جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا تو وہ مسجد کو چھوڑ کر جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر امام مسجد تھے۔ وہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان، یعنی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی تھا۔ وہ دنوں ہی میں نے وہ لاکھوں کی تعداد میں بڑھتی چلی گئی، ان کے لاکھوں میں فالور تھے۔ بابا جی کے انتقال کے بعد انہوں کے جو بڑے بیٹے تھے حافظ سعد حسین رضوی، انہوں نے وہ تحریک چلائی، پھر وہ انہی کے سپرد تھی تحریک، اب بھی انہی کے پاس ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ دیکھتے ہی ان کی لاکھوں میں فالور ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ اپنا اس نے بہت ایک نام بنایا اور ایک عروج پکڑ گئی۔
بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ، مال جان سب کچھ، یعنی کہ اس تحریک کے اوپر لگا دیا۔ تحریک کا مقصد یہی تھا کہ حضور کا دین تخت پر لانا، کہ ایک نہ ایک دن میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ تخت پر آئے گا، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائے ہوئے قانون ہے وہ نافذ ہو جائیں۔ اسی طرح خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے اندر تقریر کیا کرتے تھے۔ ان کے جو چاہنے والے تھے وہ لاکھوں کے اندر ان کے فالوئنگ بھی تھی۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جذبہ تھا اور یہ جوش کے اندر تقریر کیا کرتے تھے، اور جو عوام کو سمجھ بھی آ جاتی تھی ان کی پنجابی کی۔ اس کے بعد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ بابا جی اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ بیماری کی حالت میں وہ اسی طرح تقریروں کا انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، لیکن کسی کو کچھ خبر معلوم نہ تھی کہ بابا جی بیمار ہیں۔ لیکن ایک دن آیا افسوس کا کہ بابا جی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بابا جی اب اس دنیا سے اب چلے گئے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ 19 نومبر 2020 کو بابا جی اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ بابا جی کا جو جنازہ تھا وہ تحریک کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ بابا جی کی تعداد جو تھی وہ کئی لاکھوں میں تعداد تھی، جو دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا جنازہ دیکھا کسی عاشق رسول کا۔ بابا جی فرمایا کیا کرتے تھے کہ عاشق اپنے جنازوں سے خود ہی پہچان لیا جائیں گے۔ بابا جی کا جو مزار ہے وہ مسجد رحمت للعالمین کے اندر ہے، مدرسہ ابو ذر غفاری، وہیں بابا جی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اور لاکھوں میں عقیدت مند وہاں آتے ہیں جو کہ حاضری وہاں پیش کرتے ہیں بابا جی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر۔ بابا جی کا سالانہ عرس بھی ہوا کرتا ہے۔ ہر سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند جو ہیں وہ بابا جی کے مزار پر آتے ہیں اور وہاں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ بابا جی کا مزار ہے لاہور کے اندر، جو یتیم خانہ روڈ ہے، یتیم خانہ روڈ، جامع مسجد رحمت اللہ عالمین، وہاں بابا جی کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ 19، 20 اور 21 نومبر کو ہر سال 19، 20، 21 نومبر کو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ بابا جی کا اکثر جملہ تھا۔ یہ تھی آج کی بابا جی خادم حسین رضوی کی کہانی۔ مزید اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور سٹوری لائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔